اگر اجماع و تواتر واقعی میں ہر بڑے واقعے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تو اہرام مصر جیسی تاریخی تعمیرات کی تفصیل ہم تک اس ذریعے سے کیوں نہیں پہنچی؟ مصر کی باقاعدہ لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے، کوئی قومی تباہی بھی نہیں آئی، پھر بھی اہرام کی تعمیر کے محرکات پر آج تک تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کیا یہ اجماع و تواتر کے ناقص ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ یہ جانے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اجماع اور تواتر کن چیزوں سے متعلق ہوگا جن سے میرا کوئی کنسرن ہے؟ یعنی دین سے کیوں متعلق ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین پر مجھے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ دین کو مجھے اختیار کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی غیر معمولی کتاب لکھی ہوتی ایک مصنف کی حیثیت سے، آخر یونان کی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ ہومر جیسے اور سیفو جیسے شعراء پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کتابیں لکھی۔ اور بہت دور کا زمانہ تو نہیں ہے، چند سو سالی کا فرق ہے۔ ان کو اجماع اور تواتر کیوں حاصل نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ دیوان غالب سے میری کیا دلچسپی ہے یا آپ کی کیا ہے؟ چند شعراء کی ہوگی، چند ادب کا ذوق رکھنے والوں کی ہوگی۔ سیفوں کی شاعری کو ہو سکتا ہے کہ جو اس کے خاص احوال تھے انہی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ پڑھتے ہوں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا احرام مصر کو آگے منتقل کرنے کے داعیات موجود تھے وہاں پر؟ ایسا ہی ہے، یعنی باقاعدہ ایک قوم کا خیال تھا کہ یہ ہم نے احرام مصر بنا دیے ہیں، یا مثلاً شاہ جہان نے تاج محل بنا دیا ہے، تو اب ہمیں ایک ایک شخص کو بتانا ہے کہ بھائی تاج محل ہم نے بنایا ہے، احرام مصر ہم نے بنایا ہے۔ ایسے واقعات دسیوں کی تعداد میں روز پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں وہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوگا کہ یہ لازماً آگے منتقل ہونے چاہیے؟ کیا قرآن مجید کی حیثیت بھی یہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہوتی، عرب کے شاعروں نے اس کی بڑی داد دی ہوتی، سبع معلقات، اسی طرح عربی شاعری، وہ بھی اسی دور میں وجود میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ دلچسپی شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو ہوگی، ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو ہوگی۔ کوئی 2 4 5 10 لوگ اس کو ہو سکتا ہے یاد کر لیں، ممکن ہے لکھ لیں۔ میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ بہت بڑے غیر معمولی شاعر تھے۔ خاص طور پر میرے استاد تھے عسکر سلیم میر۔ مجھے ان کی بہت سی غزلیں، بہت سی نظمیں یاد ہیں، بہت اچھے شاعر تھے۔ ایک زمانے میں پاکستان ٹائمز میں زینو کے نام سے کالم لکھا کرتے، ستر میر ان کے بھائی تھے۔ درویش طبیعت آدمی، فیض کے، سبت حسن کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ کمیونزم، سوشلزم اس کا بڑا غلغلہ تھا، تو وہ بھی اس تحریک سے وابستہ تھے، یا ترقی پسند تحریک کہیے دوسرے لفظوں میں۔ اب ان کی شاعری اچھی شاعری ہونے کے باوجود گورنمنٹ کالج کے بہت سے طلباء کے علم میں آئی۔ اس کو منتقل کرنے کا داعیہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی آدمی کو ادب سے دلچسپی ہوگی، وہ آگے پہنچا دے گا۔ تو قرآن مجید کو تواتر کیوں حاصل ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ایمان کی کتاب بنا دی گئی۔ قرآن مجید کو بڑے پیمانے پر ان لوگوں تک پہنچایا گیا۔ رسول اللہ کو مامور کیا گیا کہ اس قرآن کو آپ پڑھ کے سنائیں، اور رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو مامور کیا کہ لکھنے والے لکھیں، یاد کرنے والے یاد کریں۔ تو اگر احرام مصر کے بارے میں بھی مصر کے لوگوں نے یہی اہتمام کیا تھا تو پھر ابتدا ہو جاتی۔ میرے خیال میں ایسی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیے بغیر یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اس میں اس طرح کہ آپ نے فرما لیا کوئی متفرق نہیں، مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی استثناء کے پورا علم اس کو قطعی ذریعہ علم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ وہ شافعی ہوں، وہ ابو حنیفہ ہوں، وہ ابن حزم ہوں، وہ غزالی ہوں، وہ شاطبی ہوں، وہ شاہ ولی اللہ ہوں، ہر شخص پیش کر رہا ہے، اور ہر شخص قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس قطعی ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اور پوری مسلمان امت سنت کے بارے میں بھی یہی بتا رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے منتقل ہوئی ہے۔ اس کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے۔ میں نے صرف یہ اختلاف کیا ہے کہ وہ حصہ لفظ سنت سے موسوم بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ اسوہ حسنہ ہے یا تفہیم و تبیین ہے۔
تو کسی چیز کو اجماع اور تواتر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ مسئلہ بن جائے لوگوں کے لیے. یعنی کتنے وکلا ہوں گے پیدا ہوئے ہوں گے, بہت اچھے طریقے سے مقدمات بھی لڑے ہوں گے انہوں نے, ممکن ہے کہ ان کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی مل جائیں. محمد علی جناح کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک ایسا مقدمہ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے جو مسلمان امت کا مقدمہ بن گیا, بلکہ بر صغیر کے ایک ایک مسلمان کو اس سے دلچسپی پیدا ہوئی. تو کوئی عوامل ہوتے ہیں, کوئی داعیات ہوتے ہیں, وہ پہلے مرحلے میں وجود میں آنے چاہیے, پھر اجماع اور تواتر کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ نماز ہے تو باقاعدہ اگلی نسلوں کو سکھائی جا رہی ہے, قرآن ہے تو جگہ جگہ مکاتب پیدا کر کے پڑھایا جا رہا ہے, اس کے لہجے سکھائے جا رہے ہیں, اس کو یاد کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ تراویح کی مساجد آباد ہو رہی ہیں. یہ سارا اہتمام جو آپ کو اس وقت مسلمان امت میں قرآن کے بارے میں نظر آتا ہے, کہ آپ کے خیال میں یہ حماسہ کی شاعری کے بارے میں بھی نظر آتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کی باتیں نا, ان کے بارے میں زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے.